خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ N148 یوسف زئی گیلانی صاحب جنرل الیکشن میں وہ یہ سیٹ جیتے تھے، اور جس طریقے سے وہ جیتے تھے وہ الزامات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موجود بھی ہیں۔ تقریباً 200 یا 250 ووٹوں کا یہ ڈیفرنٹ تھا، لیکن یہاں پر N148 پہ یوسف زئی گیلانی صاحب جو تھے وہ جیت گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا، سینٹ کی بھی وہ سینیٹر منتخب ہو گئے، اور اس کے بعد وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اس سیٹ سے مستعفی ہو گئے تھے۔ تو اس الیکشن میں میں جو بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ جو سب سے خاص بات ہوگی کہ یہ رزلٹ سب کو پہلے پتہ تو جو پچھلے ضمنی انتخابات ہوئے تھے کہا جا رہا تھا کہ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں سیٹیں لے کر جا سکتی ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہو سکا جو پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی۔ آخرکار یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو تھے وہ ہار گئے۔ اب نہ تو فارم 45 والا مسئلہ تھا، نہ 47 والا مسئلہ تھا، یہاں پر مسئلہ ہی کچھ اور تھا جو پاکستان تحریک انصاف کا الزام ہے۔ اس کے بعد اب یہ ضمنی انتخاب آ گیا، بڑا حلقہ ہے، جنوبی پنجاب کا بڑا الیکشن ہے۔ تیمور ملک صاحب جو ہیں وہ مد مقابل ہیں، جنرل الیکشن میں بھی وہی تھے، اور اس سے پہلے جو تھے وہ احمد حسین ڈیڑھ صاحب جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، وہ الیکشن لڑتے تھے۔ جیسے ہی وہ منحرف ہوئے تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، میں اس لیے کسی اور جماعت کا نام نہیں لیتا، نہ سنی اتحاد یا آزاد امیدوار، پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے، تو وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یوسف زئی گیلانی صاحب کے بیٹے قاسم گیلانی صاحب، میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ جیت جائیں گے، کیونکہ یہاں پر آپ جس سے بھی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ میں ملتان میں ہوں اور اسی الیکشن کے لیے میں ایک بیٹ پہ کام بھی کر رہا ہوں، تو اس الیکشن کی جو سب سے بڑی اور خاص وجہ یہ ہوگی کہ اس کے رزلٹس میں نے جیسے پہلے کہا وہ سب کو پہلے سے معلوم ہے کہ N148 کا رزلٹ کیا ہوگا، کون یہاں پر جیتے گا، یہاں کا جو اس وقت ٹیمپریچر ہے وہ کسی طرف ہے، یہاں کے رزلٹس جو ہیں وہ کسی طرف ہیں۔ تو مبینہ طور پر یہ الزامات پاکستان تحریک انصاف ابھی سے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، اور احمد حسین ڈیڑھ صاحب جو ہیں وہ اس الیکشن میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ سروائیو کر سکتے ہیں دوبارہ کبھی بھی، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ ہسٹری ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے، اور یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑتے ہیں اور PMLN میں چلے جاتے ہیں تو آپ جیت جاتے تھے، اور PMLN کے لوگ اگر PP میں آتے تو وہ جیت جاتے تھے، یہ ہوتا تھا، اور وہ لوگ PTI میں آتے تھے وہ جیت جاتے تھے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر کسی اور جماعت میں گئے ہیں تو عوام نے اس دفعہ انہیں شٹ اپ کال جو ہے وہ ضرور دی ہے۔ اچھا، اب یہ الیکشن بڑا دلچسپ ہے، اس میں 3 لوگ ہیں۔ اب دلچسپ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب مارجن کو کیسے توازن کیا جائے گا، اس کا یہ سب سے بڑی خاص بات ہوگی اس کے اندر، کیونکہ پہلے جب گیلانی صاحب جیتے ہیں تو مارجن جو تھا وہ تقریباً 250 کے قریب تھا، پہلے 350 تھا، لیکن وہ بھی ریکاؤنٹنگ میں کم ہو کر 200 یا 250 کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرنے لگ گیا۔ اور جس طریقے سے تیمور ملک صاحب کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے تو پچھلی دفعہ جو پچھلی میری ویڈیو میں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے، لیکن جب ہم نے اب لوگوں کے پاس گئے تو لوگوں کا انٹرسٹ بہت کم ہے اس کے اوپر، یہ بڑا پریشانی والی بات تھی ہمارے لیے بھی۔ جب بھی جس سے بھی سوال کرتے ہیں وہ آگے سے یہ بات کر دیتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس نے جیتنا ہے، کہ لوگوں کو اب یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور جس طریقے سے پہلے الیکشن مینیج کیے جاتے تھے، لیکن اب اس طریقے سے یہ الیکشن بھی مینیج نہیں کیا جاتا ہو پا رہا۔ اب اگر کوئی چیز کر بھی لی جاتی ہے تو وہ سسٹم اس کو وہ اس سے مینیج نہیں ہو رہا، اور عوام اس کی دھجیاں اڑا دیتی ہے، یہ چیز اس دفعہ بہت ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر لوگ صاف نام لیتے ہیں، کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، یہ سب کے لیے پریشان کن بات ہے۔ جس طریقے کی پریشانی آپ سوچنے والوں کے لیے، اہل علم کے لیے، کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ چیزیں عوام میں نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن یہ چیزیں اب آ چکی ہیں، تو یہ سب سے بڑی پریشانی بن چکی ہے۔ لیکن الیکشن کی بات کروں تو یہ پارٹیوں کا الیکشن نہیں ہے، پارٹی یہاں پر صرف ایک ہی الیکشن لڑ رہی ہے۔ جب ہم نے کچھ اور لوگوں سے بات کی تو وہ یہ بات بھی کرتے ہیں، اور یہ ورڈ بڑا خوبصورت ہے، یہ فکرہ بڑا مجھے پسند ہے کہ الیکشن تو ایک پارٹی لڑ رہی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کون، کہتے ہیں جس کے پاس نشان بھی نہیں ہے اور جس کے پاس اپنا پارٹی کا نام بھی نہیں ہے، وہ کسی اور پارٹی یا آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور فائٹ بھی کر رہے ہیں۔
باقی سب تو پیداوار ہیں، اور ایک واحد ایک پارٹی ہے جس کو جس طریقے سے وہ اب فائٹ کر رہی ہے، تو اس بات کا ہم اسے سلام ضرور پیش کرتے ہیں. یہ پبلک کی بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے وہ اس کو سلام پیش کر رہے ہیں کہ کم سے کم وہ اپنے موقف پہ ڈٹا تو ہوا ہے، کوئی ڈیل تو نہیں کی. یا ڈیل کا لفظ بہت بار بار آ رہا ہے کہ دیکھیں اس کی ہمت ہے، اس کو سلام پیش کرتے ہیں. لوگوں میں ایک قد جو ہے اس کا اور بڑھا دیا گیا. اور مجھے یہاں پر ذاتی طور پر لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ اس طریقے سے مینج نہیں ہو پائی، تو اس لیے اب اس کے رزلٹس بھی جو ہیں وہ اب مختلف ہو رہے ہیں. 8 فروری کا الیکشن سب کو پتہ ہے کون جیتا ہے، اور خود اعتراف کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. تو یہ اب چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ کیونکہ جمہوریت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. لیکن این 148 کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ میری ذاتی رائے کہ یہ غلانی فیملی جیت جائے گی، کیونکہ تیمور ملک صاحب کو جو مبینہ طور پر پاکستان طریقے صاحب کا انظام بھی ہے، عوام بھی کہہ رہی ہے کہ انہیں جیتنے نہیں دیا جائے گا، اور احمد حسین ڈیٹ صاحب جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. خدا حافظ.